اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک اور چیز جو نوٹس کرنے والی ہے اس میں رائزنگ ٹون کو آپ نے دیکھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک گائیڈ لائن ہے. ایک ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں اور انہوں نے ایک فرمائش کا اظہار کیا تھا کہ حرم مکہ کی اذان کس طرح سیکھی جائے. تو جہاں تک حرم مکہ کی اذان کی بات ہے تو دیکھیں ویسے تو بہت شاندار آوازیں ہیں اور لوگ بہت اچھے انداز میں حرم مکہ کی اذان کی کاپی کرتے ہیں. تو چونکہ فرمائش کی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس حوالے سے ذکر کروں گا. دیکھیں حرم مکہ کی اذان ہو یا حرم مدینہ کی یا نعت ہو تلاوت ہو، یہ وہ چیزیں جو کہ آپ نے ریپیٹیڈلی سننی ہوتی ہے اور ریپیٹیڈلی سننے سے آپ کے وہ انکانشیس مائنڈ میں یا کہہ لیں لاشعور میں چلے جاتی ہے. جتنا زیادہ آپ نے کسی چیز کو سنا ہوتا ہے آپ اس کا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ یا کہہ لیں اس کا مزاج آپ کیچ کر لیتے ہیں. کسی خاص شخص کو آپ زیادہ سنتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کے لہجے کو پورا اپنا لیتے ہیں. تو پہلی چیز تو دیکھیں اس میں ایک لہجہ ہے، عرب کا لہجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر ظاہر ہے کہ عربک لینگویج ہے تو قاعدے قواعد جہاں پر اس کے ساؤنڈس کو واضح کرنا ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہہ لیں کہ وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں کہ میں نے کیسے سیکھا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب موبائل بھی اتنے زیادہ عام نہیں تھے اور مجھے بس شوق اٹھ گیا تھا کہ میں بھی حرم مکہ کی اذان سیکھوں. تو بہرحال اس بات کا تو کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ میں کس حد تک اس کو کاپی کر رہا ہوں. میں بس اتنا یہ بتا سکتا ہوں چونکہ وہ ذکر کر چکا ہوں کہ فرمائش ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں پہلی بات تو میں یہ کہہ چکا کہ ریپیٹیڈلی سننا اس کو زیادہ ضروری ہے. آپ بار بار اس کو پیچھے سے پلے کر کے دیکھیں اور ریپیٹیڈلی سننے میں پھر جب آپ سنیں گے اور غور سے سنیں گے، ایک تو سننا ہے اور ایک غور سے سننا. جب آپ ریپیٹیڈلی سنیں گے اور بار بار پیچھے سے سنیں گے کسی ایک خاص کلمہ جو اس میں کہا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے اس کے اتار چڑھاؤ کو آپ نوٹس کریں. اب مثال کے طور پر میں اگر بات کرتا ہوں طرز کی تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے مؤذنین ہیں جو وہاں پر اذان دے رہے ہیں. ایک طرز ہے جو کبھی بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ پرانی کہہ لیں آپ سلو ہوا کرتی تھی. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بہت زیادہ سلو ہے. تو ایک تو آپ ہو سکتا ہے آپ سرچ کریں گے تو اتنی سلو میں بھی آپ ڈھونڈ لیں، اور ایک ہے جو تھوڑی سی فاسٹ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جو پیٹرن چل رہا ہے نا آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیزیں ہاں وہ بہت کام کی چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سنتے ہیں تو وقت لگ جاتا ہے کہ آپ اس کے پیٹرن کو پورا کاپی کریں. آپ اس کی اسپیڈ بھی کم کر کے سن سکتے ہیں. اب اگر آپ کمپیوٹر میں سن رہے ہیں تو وی ایل سی پلیئر کے نام سے ایک پلیئر ہوتا ہے جس پر آپ ویڈیوز وغیرہ پلے کر لیتے ہیں. اس میں ایک آپشن ہوتا ہے پلے بیک اسپیڈ میں کہ آپ اس کی جو اسپیڈ ہے وہ نارمل کر لیں، بہت زیادہ فاسٹ کر لیں، سلو کر لیں. تو فاسٹ سلو کرنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. کبھی اس کو سلو کر کے سن لیں، کبھی یہ آپ کے اپنی مینٹیلٹی پر کہ آپ کہاں جا کر اس کو کیچ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح جو آرٹیکولیشنز کی میں نے بات کی جس کو ہم مخارج کہتے ہیں، پروننسیشن، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب جیسے یہی والا کلمہ میں بتاتا ہوں کہ اشہد ان، تو ہا کو بہت زیادہ نہیں کھینچ دینا ہے. اشہد، یہ غلط ہو جائے گا. اشہد ان، طرز تھوڑی بدل گئی. اشہد ان محمد رسول اللہ،
ایک اور چیز جو نوٹس کرنے والی ہے اس میں رائزنگ ٹون کو آپ نے دیکھنا ہے. آواز اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے, یہ باقاعدہ فیل ہوتا ہے, اور کہیں آپ کو لگے گا کہ آواز تھوڑی سی نیچے آ رہی ہے, تو انٹونیشن کیا چل رہی ہے, رائزنگ پوائنٹ کیا ہے اور فالنگ پوائنٹ کیا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر میں بات کروں اس کے, جب اسٹارٹ ہم اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر اچھا یہ اللہ اکبر نہیں ہے, اس طرح نہیں پڑھیں گے, صحیح پروننسیشن ہے اللہ اکبر. را کا جو ساؤنڈ ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا تو اللہ اکبر اس طرح ہوگا, اللہ اکبر فالنگ کی طرف جا رہا ہے نا, سوری رائزنگ کی طرف جا رہا ہے, یہ مانا کہ اس میں اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے, تو اسٹیمنا ظاہر پریکٹس سے اور رننگ کریں گے اس سے بھی صحیح ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے طریقے بتائے ہیں اسٹیمنا کو اور سانس کو بڑھانے کے, میں تو استعمال نہیں کرتا اور اپلائی نہیں کرتا, کہ آپ سانس کو روکنا شروع کریں, کس حد تک روک سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قاری حضرات بھی جب پڑھنے پہ آتے ہیں تو وہ 20 25 30 1 منٹ تک کھینچا لوگوں نے, تو سانس وہ پریکٹس ہے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب بار بار آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کا جو اس میں یہ کہہ لیں گے گرفت ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے. اور اسی طرح ایسا بھی ہے, ہاں ایک اور جو چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا, ابھی جتنی باتیں ہیں یہ آخری بات ابھی ذہن میں آئی ہے, ایک اور چیز میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ اپنی آواز کو بھی دیکھیں پہلے کہ آپ کی آواز کیسی ہے. اگر تو آپ کی آواز میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ اس کو اتار چڑھاؤ کو باریک کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر آپ کی آواز بھاری ہے تو پھر آپ اس کو کاپی کریں جس کی آواز بھاری ہے. آواز, ہاں ایک اور چیز یاد آ گئی وہ بھی بتا دیتا ہوں, بس یہ آخری, اس میں آپ کو ورائٹی بہت نظر آئے گی کہ جیسے بھی میں نے دوسری دفعہ جو پڑھا تھا, رائزنگ ٹون ہی چل رہی ہے بٹ اس کے اندر ورائٹی اس طرح ہے کہ مائنر سا ڈفرینس آتا ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ لہر بدل گئی, ایک ویو چینج ہوتی ہے, اللہ جی تھوڑا سا میں نے چینج کر دیا تو اس طرح آتا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں اللہ اکبر تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے شوق بھی پیدا ہوا ہوگا اور کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو اس کی رہنمائی بھی ہوئی ہوگی. سو اف یو ہیو اینی کوشچن ریگارڈنگ دس ٹاپک یو میں آسک, کمنٹ کر سکتے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.